جنازے میں جلدی کریں۔ اور اسی طرح اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں رونے کا رواج ہے، کوئی فوت ہو جائے تو اس پر روتے ہیں اور زور زور سے روتے ہیں اور آہو بکا اور واویلا تک بات پہنچ جاتی ہے اور بلند آواز سے روتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو، مرد ہوں یا خواتین، زیادہ خواتین ہوتی ہیں، ان کو جنازے والے گھر میں بلانا ہی نہیں چاہیے۔ جن خواتین کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہ زور زور سے روتی ہیں، بلند آواز سے واویلا ٹائپ، نوحہ ٹائپ کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو یہ تو کفر، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کہا ہے، لعنت کا سبب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اور میت کو عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے ہاں کسی کی موت پر فلاں فلاں لوگ نوحہ کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اس شخص نے وصیت نہ کی، منع نہ کیا کہ میری وفات پر کوئی ایسا نہ کرے، کسی ایسے شخص مرد یا خاتون کو نہ بلایا جائے جو رونے میں مشہور ہے یا جو اس طرح سے روئیں، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر اس کے مرنے کے بعد بھی یہ لوگ جو نوحہ کریں گے، واویلا کریں گے، ان نوحہ کرنے والوں کی وجہ سے ان کو گناہ تو ہوگا ہی، میت کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا انما يعذب المیت ببکاء اہلہ علیہ، میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے اس کے اوپر رونے کی وجہ سے۔ یہاں رونے سے مراد ہے واویلا اور نوحہ کرنے کی وجہ سے۔